اب دیکھیں اب آپ کا سبق شروع ہوتا ہے. پہلے تو مرکزی خیال پورے ناول کا بتا دیا نا. اب کہہ رہے ہیں کہ بار بار پکارنے کنڈی کھڑکھڑانے سے 2 لونڈیاں چراغ لیے ہوئے اندر سے نکلیں اور ان میں سے ایک نے پوچھا. اب یہ بار بار کون کنڈی کھڑکھڑا رہا ہے اور کہاں کی کھڑکھڑا رہا ہے، تو یہ بھی آپ کو اوپر بتایا گیا ہے کہ جب کلیم کے والد اس کو سمجھاتے ہیں کہ آپ اپنی حرکتیں صحیح کر لو، تو کلیم ناراض ہو کے مرزا زاہدہ بیگ کے گھر آ جاتا ہے. اب یہ مرزا زاہدہ بیگ کے گھر آیا ہے اور وہاں اس کے گھر کے آگے اس کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹا رہا ہے. جب اسے کنڈی کھٹکھٹائی تو اندر سے 2 لونڈیاں آئیں چراغ لیے ہوئے، ہاتھوں میں چراغ روشنی لیے ہوئے. کون صاحب ہیں جو اتنی رات گئے، کیا کام ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ لونڈیاں آ کے کیا پوچھ رہی ہیں کہ کون صاحب ہیں باہر، اندر سے ہی پوچھ رہی ہے دروازہ کھولے بغیر. اور اتنی رات گئے کیا کام ہے، کیونکہ وہ رات کو خفا ہو کے آ گیا تھا نا، تو اسی لیے وہ چراغ لیے بھی آئی تھی کیونکہ اندھیرا تھا. کلیم: جاؤ مرزا کو بھیج دو. لونڈی: کون مرزا؟ کلیم: مرزا زاہدہ بیگ جن کا مکان ہے. اور کون مرزا؟ لونڈی: یہاں کوئی زاہدہ بیگ نہیں ہے. اتنا کہہ کر قریب تھا کہ لونڈی پھر کواڑ بند کر لے کہ کلیم نے کہا: کواڑ دروازہ. کیوں جی، کیا یہ جمعدار صاحب کی محل سرا نہیں ہے؟ اب محل سرا کا کیا مطلب ہوتا ہے، میں نے ساتھ معنی بھی بیٹا آپ کو لکھوا دیے دے دیے. بادشاہوں، نوابوں اور راجاؤں کا زنان خانہ یا حرم سرا کو کہتے ہیں محل سرا. لونڈی: ہے کیوں نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جمعدار صاحب کو دیکھیں میں نے معنی دے دیا ہے. جمعدار صاحب سپاہیوں کا بڑا آفیسر، پولیس افسر. اور محل سرا کا آگے دے دیا میں نے. یہ آپ نے معنی بیٹا ساتھ ساتھ لکھنے ہیں، اور جو معنی میں نے لکھ رکھے ہیں یہ آپ نے لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں. کلیم: پھر تم نے یہ کیا کہا کہ یہاں کوئی ظاہردار بیگ نہیں؟ کیا ظاہردار بیگ جمعدار کے وارث اور جانشین نہیں ہیں؟ وارث اور جانشین ان کا جو ہم کہیں نا کہ باپ مر جائے تو پھر اس کے بعد بیٹا تمام جائیداد کا حقدار بن جاتا ہے. لونڈی: جمعدار کے وارثوں کو خدا سلامت رکھے. مرزا زاہدہ بیگ جمعدار کا وارث بننے والا کون ہوتا ہے؟ کیونکہ جو ظاہردار بیگ تھا اس نے کلیم کو یہی بتایا تھا کہ وہ جمعدار صاحب کا بیٹا ہے. حقیقت میں وہ جمعدار صاحب کا بیٹا نہیں تھا، وہ جمعدار صاحب کا جو نوکر تھا اس کا بیٹا تھا. تو اب کلیم تو یہی سمجھ رہا ہے نا کہ وہ جمعدار صاحب کا بیٹا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جمعدار صاحب کے بیٹے وہ مرزا زاہدہ بیگ کو باہر بھیجو. تو کہہ رہے ہیں کہ لونڈی نے کہا کہ جمعدار کے وارثوں کو خدا سلامت رکھے. یہ مرزا زاہدہ بیگ کون ہوتا ہے جو جمعدار صاحب کا وارث بننے کی کوشش کر رہا ہے؟ دوسری لونڈی: ارے کم بخت، جب مخاطب کریں تو ندائیہ کا سائن آتا ہے. ارے کم بخت اس کو مخاطب کیا تو دیکھیں ندائیہ کا سائن آ گیا. یہ کہیں مرزا بانکے کے بیٹے کو نہ پوچھتے ہوں، وہ ہر جگہ اپنے تئیں جمعدار کا بیٹا بتایا کرتا ہے، اپنے تئیں اپنے آپ کو. کلیم سے مخاطب ہو کر، اب دیکھیں بریکٹ ہے، بریکٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کوسین کہلاتی ہے، اور کوسین کے اندر جو جملہ ہوتا ہے وہ جملہ معترضہ کہلاتا ہے. یہ وہ جملہ ہوتا ہے بیٹا جو نہ بھی لکھا جائے تو اس سے بریکٹ سے پہلے اور بعد والا جملہ سمجھ میں آ جاتا ہے. کیوں میاں؟ اب دیکھیں پھر مخاطب کیا ہے تو ندائیہ کا سائن آیا ہے. وہی مرزا زاہدار بیگ نا جن کی رنگت زرد ہے، پیلی پیلی ہے. آنکھیں کرنجی نیلی. چھوٹا قد، دبلا ڈیل جسامت. اپنے تئیں بہت بنائے سوارے رہا کرتے ہیں، اپنے تئیں اپنے آپ کو بہت بنا سوار کے رکھتے ہیں. کلیم کہتا ہے ہاں وہی ظاہردار بیگ. آج بیٹا ہم یہاں تک پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد ہم آگے پڑھیں گے. آپ نے اپنے جتنے بھی مشکل فاظ کے معنی آئے ہیں وہ لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں. اللہ حافظ بیٹا.